الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں وقت مکرم جو عبادات سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اس ضمن میں ہم 27واں تضاد اس کی ترتیب کے حوالے سے وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، لیکن جب محاسبے کا وقت آیا، حساب کتاب کے لیے بلایا گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس بات کو تسلیم کرنے سے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے۔ تو اس طرح اس نے تضاد یہ ثابت کیا کہ ایک طرف تو انبیاء بقول قرآن کے صادق ہوتے ہیں، سچائی، امانت ان کا کریکٹر ہوتا ہے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے۔ تو قرآن ایک طرف ان کے بارے میں جھوٹ کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں اور جب حساب کتاب کا وقت آتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں اور وہ ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کا تفصیلی ہم پہلے جواب دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی ضمن میں یعنی اسی تضاد کے حوالے سے ایک ضمنی تضاد سمجھ لیں، وہ اس نے یہ بتایا کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ سورہ آپ کی جو ہے البقرہ آیت 124 کہ ظالم جو ہوگا وہ عہد امامت کو نہیں پا سکے گا۔ ظالم جو ہے وہ عہد امامت کو نہیں پا سکے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت 124 میں یہ 23واں صفحہ ہے کہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ نبینا والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکام کے حوالے سے آزمایا اور آزما کر انہیں ایک خاص مقام تک پہنچایا۔ 124 آیت سیدنا ابراہیم کے حوالے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جب سیدنا ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام دے کر ان کو ایک کمال مطلوب پر پہنچایا، تو انہوں نے کہا کہ جس امامت کا اللہ پاک نے مجھے مقام اور منصب عطا کیا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي تو میری اولاد کو بھی ذریت کو بھی یہ مقام یا منصب ملے گا یا نہیں؟ تو قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عہد امامت ہے جس کا پہلے ذکر ہے یہ ظالموں کو نہیں مل سکے گا، یعنی ظالم اگر ہو تو وہ عہد امامت کو، نبوت کو، رسالت کو اس کا وہ اہل نہیں ہوگا۔ تو اس ضمن میں اس نے دو مقامات اس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے پیش کیے۔ ایک تو سورہ النمل سورہ النمل 27ویں سورہ میں یہ 27ویں سورہ آیت نمبر 11 صفحہ 451 صفحہ، یہ الفاظ ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ انی لا یخاف لدی المرسلون کہ میرے ہاں نہیں ڈرا کرتے۔ کون نہیں ڈرا کرتے؟ جن کو میں رسول بناتا ہوں۔
میرے ہاں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ آگے ہے الا من ظلم۔ اب یہاں الا جو ہے اس کا ہم جو عام ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں اردو میں، اس ترجمے نے یہاں ایک فساد پیدا کیا ہے۔ یہاں الا کا معنی کر دیتے ہیں ایکسیپٹ، سوائے ان رسولوں کے یا سوائے ان کے کہ جو ظلم کر بیٹھیں اور پھر ظلم کے بعد وہ اپنی پوزیشن کو بہتر بنا لیں، تو میں ان کو بخشنے والا اور رحمت سے نوازنے والا ہوں۔ تو یہ جو الا من ظلم آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے عام جو ترجمہ اس سے کہ رسولوں میں سے کچھ رسول ظالم ہوتے ہیں۔ تو رسولوں میں سے جو رسول پہلے ظلم کر بیٹھیں پھر وہ ظلم کو تبدیل کر لیں تو ان کو بھی میں بخش تو دیتا ہوں، لیکن ظلم ان سے سرزد ہو گیا۔ تو اس کا ہم نے ضمناً جواب دے دیا تھا کہ یہاں الا بمعنی ایکسیپٹ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ الا بمعنی اور، کہ نہ تو میرے ہاں رسولوں کے لیے کوئی خوف ہے، رسولوں کے لیے تو مطلق میرے ہاں کوئی خوف نہیں، رسولوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاں ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، رسول ادر دین رسول، رسولوں کے ما سوا، رسولوں سے ہٹ کر ان کو بھی میرے ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کسی عمر میں کسی مرحلے میں ظلم کر بیٹھے پھر اس ظلم کو توبہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ، بہتر حسن عمل کے ساتھ تبدیل کر لیں، تو ان کے لیے بھی ہم غفور الرحیم ہیں۔ اس پر پچھلے لیکچرز میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرا حوالہ اس نے پیش کیا ہے، یعنی الا کا معنی آپ نے بتایا ابھی ایک اور الا بمعنی اور، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے جو آپ نے کہا ادر دین۔ ہاں تو اور اچھا، اب اس کے بعد ایک مقام جو سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلامی کے حوالے سے اس نے پیش کیا ہے، وہ سورہ الانعام آیت صفحہ 165۔ یہ بھی ہم تفصیل سے زیر بحث لا چکے ہیں۔ یہ مقام یہ آیت نمبر 74 سے شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یہ سارا آیت 76 میں جو ہے نا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب چھا گئی ان کے اوپر رات اور دیکھا انہوں نے ایک بڑا ستارہ، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ عام ترجمہ، یعنی انہوں نے ستارے کو کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارے کو رب کہا۔ پھر آگے 77، فلما رأى القمر، چاند کو جب ابھرتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد آیت 78 میں ہے، فلما رأى الشمس، کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا چڑھتے ہوئے تو کہا یہ میرا رب ہے۔ تو اس سے ہمارے اردو تراجم میں جو پھر آگے انگریزی میں بھی چلے گئے، یہ تاثر ملا ہے کہ سیدنا ابراہیم اپنی عمر کے ایک خاص مرحلے میں ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور اس میں نے تفہیم القرآن کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں سالک کا جو کچھ رویہ یا مسلک ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں، آخر دیکھنا درکار ہے کہ پہنچتا وہ کہاں ہے، وہ جسے ایرر اینڈ ٹرائل کہتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ اسی مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو اس پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔
اور اس میں یہ جو ھذا ربی ہے، اس یہاں ہم کہیں یہ میرا رب ہے، یعنی آپ کسی کا گھوڑا، چاقو، اعلیٰ چیز چھین لیں، گم ہو جائے، اور کوئی اس کی جگہ پر دوسری چیز گھٹیا لا کر دے، تو وہ کہے یہ میرا چاقو ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میری کتاب ہے جو تم مجھے دے رہے ہو. تو وہاں استفہام ہوتا ہے، استفہام انکاری. تو یہاں بھی استفہام انکاری ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی آپ نے پیدائش کے ابتدائی ایام سے آخری لمحے تک کبھی بھی شرک نہیں کیا، کسی نبی نے، کوئی نبی بھی شرک کا مرتکب نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے یہ سارا ہم نے چیک کر لیا تھا، صرف اس کی خانہ پوری کے حوالے سے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اور یہ جو آیت 77 کا ترجمہ ہے، ارشد بھائی پڑھیں ذرا، کیا ترجمہ کیے؟ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. اس ترجمے میں بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ جو تھا کہ اگر میرا رب مجھے نہیں دکھائے گا، گویا کہ ابھی تک تو نعوذ باللہ ان کو دکھایا نہیں ہے، آگے چل کر توقع ہے. تو یہ ترجمہ گرامر کے حوالے سے بھی غلط ہے. یہاں ہے لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. یعنی if I has not been guided by Almighty Allah، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ نہ ہو چکا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو پھر میں گمراہ قوم میں آج شامل ہوتا. تو چونکہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت کے مقام اور منصب پر فائز فرما دیا تھا، لہذا وہ ظالمین میں سے تھے ہی نہیں. تو یہ جو ترجمے ہیں یہ جب دوسری زبانوں میں گئے، خاص کر انگریزی میں، تو یہ فساد کا باعث بنے ہیں. تو یہاں یہ ساری تفصیل پہلے آ چکی ہے، اس لیے اس کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں تک ہم اپنی یہ گفتگو جو تھی وہ کر چکے تھے. اب وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے. اگلا جو وہ تضاد سامنے لاتا ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک تضاد کی بنیاد اس بات پر قائم کرتا ہے. تضاد کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ قرآن ایک طرف تو کہتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ جو ان کا ایک لڑکا تھا اس کو اللہ نے غرق کر دیا. تو کہتا ہے کہ یہ قرآن کا تضاد ہے. ایک طرف تو ہم نوح کو بچانے کا، کہ نوح اور اس کے خاندان کو اللہ نے کہا تھا میں بچا لوں گا، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس کو تو اس کا لڑکا جو تھا اور اس کی جو بیوی تھی ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو یہ قرآن میں تضاد ہے. اس کو ہم 11:42-43 سے دیکھتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر، یہ صفحہ ہے 271. ہاں، بلکہ پہلے اسی صفحے پر یہ الفاظ ہیں 36 آیت میں، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یفعلون.
کہ وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کی جانب انہو لن یؤمن من قوم، کہ اب آئندہ کوئی ایمان نہ لائے گا آپ کی قوم میں سے، خاص جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، اور جو کچھ یہ برے اعمال کر رہے ہیں ان پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام تبلیغ کرنا تھا، حق کا حق ہونا واضح کرنا تھا، وہ تم نے کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر مسلط مت ہونے دو۔ اور آگے فرمایا کہ کشتی بناؤ، وصنع الفلک، کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں بناؤ، ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور جو ظالم ہیں، ظلم کی روش اختیار کریں، ان کے بارے میں تو میرے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ انہم مغرقون، یہ ظالم جو ہیں یہ انجام کار غرق ہوں گے۔ اب یہ جو فرمایا کہ وہ غرق ہوں گے ظالم، اور آگے جا کر فرمایا کہ یہ اگلی آیت جو تھی آیت 40، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، یہاں تک کہ جب پانی پھوٹ پڑا تو ہم نے کہا کہ سوار کر اس کشتی میں، یہ جو من کل زوجین اثنین اس کا بھی غلط ترجمہ ہے۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے دو دو جوڑے بٹھا لے، حتیٰ کہ یہ جو جانور ہیں، چرندے درندے، کیونکہ عام ہمارا تصور ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا نا وہ کل روئے زمین پر آیا تھا، کل روئے زمین پر، اور کوئی چیز بچی ہی نہیں تھی سوائے ان چیزوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر لی گئی تھی۔ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ حیوانات، ان کی بھی وہی نسلیں باقی رہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر لی گئی۔ یہ غلط تصور ہے، نہ تو وہ طوفان کل روئے زمین پر آیا تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نبوت و رسالت کا وہ محدود علاقہ تھا، اور اسی محدود علاقے کے مجرمین کا مسئلہ تھا، لہٰذا اس پر الگ گفتگو کریں، کیونکہ آگے یہ طوفان نوح ایک مستقل تضاد میں اس نے عنوان قائم کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ من کلن کا معنی ہر چیز نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے، ہر ضرورت کی چیز۔ اور زوجین اثنین کا معنی ہے کہ صرف اتنی ہی نہ رکھو، مثلا تم نے اندازہ لگایا کہ مثلا 10 دن ہمیں فضا میں رہنا پڑے گا، تو 10 دن ہی کا راشن تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 20 دن کا ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں زوجین اثنین سے مراد ملٹی پلائی، یعنی جو تمہارا نظام ہے اس نظام کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اندازے ہیں، خرچ اتنا ہوگا، آمدنی اتنی ہوگی، تو اس میں تم سرپلس رکھو۔ سرپلس یہ سنت اللہ بتانی مطلوب ہے کہ ہر چیز کو سرپلس رکھو اپنی منصوبہ بندی میں، اور سوار کر لو اس میں اپنا اہل۔ اور آگے کیا ہے؟ الا من سبق علیہ القول، یعنی اپنے اہل کو اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ چونکہ اہل کو اس کشتی میں سوار کرنے کا مسئلہ تھا، اور اہل میں ان کی بیوی بھی شامل تھی اور ان کا بچہ بھی شامل تھا، یعنی یہاں قرآن اہل کو سوار کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اسی میں ایک ایکسیپشن ہے، الا من سبق علیہ القول، کہ اہل کو سوار کر لینا سوائے اہل میں وہ کہ جن کے اوپر گزشتہ کچھ قبل جو قول الہی صادق آئے ان کو سوار نہ کرنا۔ الا من سبق علیہ القول یعنی سوار کر لینا اپنے اہل کو سوائے ان کے
یعنی پہلے سے استثناء موجود ہے کہ تمام اہل نہیں بچیں گے. کچھ اہل ایسے ہیں کہ جو اوپر کے قول کی زد میں آتے ہیں. وہ قول کیا تھا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ اگر آپ کے اہل میں بھی کوئی ظالم ہوگا تو وہ نہیں بچے گا. یعنی ضابطہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں نجات خون اور نسل پر نہیں ہے. اللہ کے ہاں کا جو بچانے کا اصول ہے وہ خون اور نسل نہیں ہے. وہ نبی کی بیوی ہو یا اس کا بچہ، اگر وہ عدل پر قائم نہیں ہے تو وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ عدل پر قائم نہیں، ظلم پر قائم ہے تو اس کے لیے بھی نجات نہیں ہے. یعنی نجات کا، سالویشن کا دار و مدار سیڑ پر، خون پر، نسل پر، جسمانی قرابت داریوں اور رشتہ داریوں پر نہیں ہے، بلکہ عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے. آگے اسی بات کو 272 صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی جب چلنے لگی اور ایمان والے اس میں سوار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. اور وہ بیٹا کہاں تھا؟ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، معزل ازل سے ہے ایک جدا راستہ. یعنی اس بیٹے کا جو مسلک حیات تھا، نقطہ نظر تھا، وہ ہٹ کر تھا، جدا، علیحدہ. یعنی باپ سے وہ علیحدہ تھا. اور کہنے لگے اے بیٹے تم سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، اور جو سوار ہو جاؤ. اور آگے ہے وَلَا تَقُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم سوار ہو جاؤ کافر رہتے ہوئے. یعنی یہاں پر صرف سوار ہونا مراد نہیں ہے، سوار بھی ہو جاؤ اور کفر بھی چھوڑ دو. کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں وَلَا تَقُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی میت اختیار نہ کر. تو جب کافروں کی وہ میت ترک کرے گا اور ایمان والوں کی میت اختیار کرے گا تو وہ اسی وقت کرے گا جب وہ کفر کو ترک کرے گا. یعنی کفر کو اور کافروں کو ترک کرو اور ہماری میت اختیار کرو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پناہ پکڑ لوں گا پہاڑ پر. میرے لیے کیا مسئلہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ضرور آؤں، میں پناہ پکڑ لوں گا پہاڑ پر جا کر اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج تو اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظالم کو اللہ کا امر نہیں چھوڑے گا. آج تو وہی چھوٹیں گے، نجات پائیں گے جو اللہ کی رحمت میں آ گئے. اور اللہ کی رحمت کا اس وقت محسوس اور مری ذریعہ کیا تھا؟ کشتی. کشتی سے ہٹنے والوں کو نجات نہیں تھی. یعنی مظہر تھی وہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی. تو جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچا، اور جس نے اس کشتی سے انحراف اختیار کیا وہ محفوظ نہ رہا. اس الا من رحم، اس ضمن میں ایک مقام دیکھتے ہیں ہم سورہ العنکبوت. الا من رحم، ہاں بچ سکتا ہے؟ ہاں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رحمت میں آ جائے، اس کے سوا کوئی نہیں بچے گا. اور اللہ کی رحمت وہاں کس شکل میں تھی؟ کشتی کی شکل میں. یہ 476 صفحہ صفحہ سورہ العنکبوت، آیت 15 اور 16. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ
وہم ظالمون، قوم نوح کو پکڑ لیا طوفان نے اور وہ سب کے سب ظالم ہو چکے تھے۔ آگے ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس نجات دی ہم نے، کس کو نجات دی؟ نوح علیہ السلام۔ یہاں نجات کا مفہوم بھی ایک خاص نقطہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَا کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مبتلا کر دینا کسی حالت میں، پھر اس کو وہاں سے نکالنا۔ تو کیا نوح علیہ السلام اس عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے؟ نہیں، ان کو تو پہلے ہی دن عذاب کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ہی کشتی کا حکم مل گیا تھا، اور جو ہی پانی چڑھنا شروع ہوا ساتھ ہی کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ یعنی نوح علیہ السلام اس صورت احوال میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، پہلے دن ان کے پاس کشتی تھی۔ تو یہاں فنجینا کا معنی بچا لیا جانا اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلے وہ مبتلا کیے گئے تھے، بلکہ یہاں اس کا مفہوم ہے دور رکھنا، یعنی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور رکھا۔ اور یہ جو دور رکھنے کا تصور ہے، یہ جب ذہن میں ہوگا تو آگے چل کر تین تضاد انشاءاللہ العزیز اس ایک مفہوم سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو الگ تھلگ رکھا اس سچویشن سے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ان کو بھی الگ تھلگ رکھا جو اصحاب السفینہ تھے۔ یعنی یوں نہیں فرمایا کہ جو اس پر ایمان لائے تھے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تھے، یعنی اعمال صالحہ اور ایمان کی مظہر کیا تھی اس وقت؟ کشتی، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، اور سواری ہوگی نہیں جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو، تو اسے بچایا ہم نے، بچائے رکھا، اور اصحاب سفینہ کشتی والوں کو۔ اور آگے ہے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشان قرار دیا۔ اب یہاں نقطہ یہ ہے کہ وہ جو کشتی تھی، کیا وہ اپنی ساخت یا کنسٹرکشن کے اندر آئے تھی؟ یعنی وہ جو کشتی تھی وہ معجزہ تھی اپنی بناوٹ میں؟ نہیں، وہ کشتی عمومی انداز میں، عام جس طرح کشتیاں بنتی اسی طرح بنی، لکڑی کے تختے لگے، میخیں لگیں، رسے لگے، جس طرح کوئی بھی کشتی بنتی ہے اسی طرح کشتی بنی تھی۔ تو وہ آیت کس حوالے سے تھی؟ وہ آیت تھی اپنے آخری نتیجے کے حوالے سے۔ یعنی یہ جو کشتی تھی یہ کس چیز کا نشان تھی؟ کیوں جاؤ بھائی؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے ذریعے اپنی ایک ہمیں سنت سے آگاہ کی ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے عالم انسانی میں۔ اللہ قادر و قیوم اللہ ہیں، رحمان و رحیم اللہ ہیں، حامی و مددگار اللہ ہیں۔ تو جس طرح آج ہمارا ملی ذہن بن گیا ہے کہ عمل نہیں کرنا اور دعاؤں اور وظیفوں پر سارا نظام چلانا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ میں بچانے والا اور تم بچنے والے، تو یہ وظیفہ یاد کر لو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا مانی ہو یا منی ہو، بس بچ جاؤ گے۔ وظیفوں میں کھیلنے والا ذہن، تعویذوں اور گنڈوں اور چکروں میں چلنے والا ذہن، اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ ہو کر اسباب کی دنیا میں
اسباب کے ذریعے نجات کا راستہ دکھاتا ہوں. یعنی اگر طوفان سے بچنا ہے تو کشتی بناؤ. کشمیر کی فتح چاہتے ہو اور فتح کے اسباب اکٹھے نہیں کرتے. تو جو چیز ہے سبب یعنی عمل اور رد عمل اللہ کی سنت ہے. تو طوفان سے بچنا ہے تو کشتی بناؤ. باوجود اس کے کہ وہ قادر و قیوم اللہ اگر چاہتے تو آپ کو ویسے ہی بچا لیتے، لیکن انہوں نے میرے اور آپ کے نشان چھوڑا کہ اگر طوفانوں سے بچنا چاہتے ہو تو کشتیاں بناؤ اور کشتیاں جلا دینا. تو یہ غلط بات ہے، اور اس میں اصحاب سفینہ کو کشتی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا. اب 54 سورہ نکالیں. سورہ القمر 600 یہ 32 صفحہ، بلکہ 633 صفحہ. کذبت قبلہم آیت نمبر 9. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تکذیب کی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ہمارے بندے مراد سیدنا نوح علیہ السلام ان کی، اور کہا انہوں نے کہ یہ دیوانہ ہے. قالو کہا انہوں نے مجنون دیوانہ ہے. وازدجر، وازدجر کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ اس پر بھی اس نے سوال پیدا کیا. کیا ترجمہ ارشد ہے؟ ڈانٹا وازدجر ڈانٹا بھی کیا؟ تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، ہاں، اور انہیں ڈانٹا بھی. وازدجر جو ہے یہ فعل مجہول ہے. اس داجارہ کا معنی ڈانٹنا بھی ہوتا ہے اور کسی کو حقیر گردانا، یہاں فروتر گردانا. اور انہوں نے ان کو ان کے مقام و منصب سے فروتر گردانا. ان کا مقام تھا کہ وہ اللہ کے کلیم تھے، اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے ان کی رسالت اور نبوت کی ناقدری کی. پس انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا اے میرے پروردگار میں مغلوب ہو چکا ہوں ان حالات میں، فانتصر پس میری مدد فرمائیے. اب یہاں بھی وہ تضاد کہتا ہے دیکھو نوح علیہ السلام تو مغلوب ہو گئے، مغلوب کا معنی کر دیتا ہے ان پھر نکال دیے گئے. تو یہ مغلوب ہو گئے تھے اور نکال دیے گئے تھے، یہ ہم نے اپنی طرف سے داخل کیا ہے. مغلوبیت تو تھی، غلبہ کفر کا تھا، لیکن انہوں نے اس علاقے سے ان کو نہیں نکالا. تو پھر کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیا گویا کہ آسمان کے پھاٹک کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو موسلا دھار، ان ہمارا جس طرح ہتھوڑا پڑتا ہے، یعنی زبردست موسلا دھار بارش. وفجرنا الارض عیونا، اتنی ہوئی کہ نچلا پانی بھی اوپر آنا شروع ہو گیا اور نیچے اور اوپر کا پانی ایک خاص مقام پر پہنچ گئے. اور ہم نے سوار کیا، اٹھا لیا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں. وہ کیسی کشتی تھی؟ کشتی بنائی کس طرح گئی، وہ کس میٹیریل سے بنی، کیسی بنی، موجوں کا وہ کیسے مقابلہ کرتی تھی؟ تو وہ کشتی تھی ذات الواح و دسر. ذات الواح، اس میں مضبوط قسم کے تختے لگے تھے، و دسر اور مضبوط قسم کے رسے جائنٹس. اور تجریب اعیننا، اور وہ چل رہی تھی دوسرے مقام پر ہے تجریبہم فی موجن کل جبال، پہاڑوں جیسی موجیں آ کر اس سے ٹکراتی تھیں.
اور اس کا بال بیکا نہ کر سکے اس کشتی کا۔ تو کشتی چل رہی تھی ہماری نگرانی میں، آنکھوں کے سامنے، اور جزاء لمن کان کفر، اور ہم نے بدلہ دینا چاہا اس کو کہ جس کا مسلسل طور پہ ہم انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اس کشتی کو نشان کے طور پر چھوڑا۔ فحل من مدکر، پس ہو اس کشتی کے نشان سے فیضیاب ہونے والے۔ اس کشتی کا نشان تمہیں کیا بتاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سب کے باوجود وہی تعویذ ہیں، گڈھے ہیں، ترک عمل ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ ہو۔ تو اللہ پاک تو فرما رہے ہیں اس کشتی سے سبق سیکھا تم نے؟ اور ہم نے کیا جواب دیا؟ تو خیر، یعنی یہ ایک سائیڈ ہے کہ کشتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے آنے والوں کے لیے بطور نشان چھوڑا، اور اس کشتی میں نشان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نتائج و ثمرات کا جو مرتب ہونا ہے وہ کس بات پر ہے کہ آپ عمل، اور عمل کے ساتھ ساتھ جو عمل کو کرنے کے طور طریقے ہیں، ذرائع ہیں، مینز ہے، ان کو بھی آپ اسی بنیاد پر اختیار کریں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پابند کیے۔ تو وہ جو مسئلہ تھا بیٹے کا، تو بیٹے کے بعد میں تضاد اس نے یہ بتایا کہ ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ میں تیرا اہل بچا لوں گا، اور دوسری طرف اس کو نہیں بچایا۔ تو یہ اب ہم دوبارہ سورہ ہود 272 صفحہ آیت 45۔ جب تمام معاملات طے پا گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے پروردگار عالم میرا جو بیٹا تھا وہ میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا تھا، اور آپ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر اور محکم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو وعدہ کیا تھا، یہ پہلے آیت 40 میں جو تھا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، کہ اپنے اہل کو اس میں سوار کر لینا سوائے ان کے کہ جن پر میرا قول لاگو ہو، یعنی جو اہل میں ظالم ہو، کیونکہ اوپر تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 37 آیت، کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے بچاؤ نہیں ہوگا، خواہ وہ تیرے اہلی میں سے کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ سچ، اور آپ کے تمام فیصلے سب سے زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب اگلی آیت، قال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ بیٹا جسے تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارا اہل ہے، وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بلا شبہ اس کا جو عمل ہے وہ صالح عمل نہیں ہے، وہ غیر صالح اعمال کا مرتکب ہے۔ فلا تسلی ما لیس لک بہ علم، اور نہ سوال کر اس مسئلے میں یا اس حوالے سے کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا شمار یعنی ان میں آپ کا ہو جو نادان ہو، یہ نادانی کا کام ہے۔ آپ اس مسئلے میں اس چیپٹر کو بند کر دیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ
کہ میں آپ سے کوئی ایسا سوال کروں جو علم کی بنیاد پر نہ ہو، اور اگر آپ میری حفاظت نہ فرمائیں گے اور اپنی رحمت کی چادر مجھے ڈھانپ کر نہ رکھیں گے تو یقیناً میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے رفقا محترم، اگر آپ تھوڑا سا غور اور تدبر سے بات سننا چاہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کو صبح و شام اپنے بیٹے کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ نیک ہے یا بد؟ کیا اس کی نیکی یا بدی جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جو چھپی ہوئی تھی؟ یعنی صالح یا غیر صالح ہونا، اس کو دیکھنے کے لیے کوئی خوردبین لگانی پڑتی ہے؟ مثلا نبی ہے اور اس کا بیٹا ہے، اور اگر بیٹا وہ طور طریقے اختیار نہیں کرتا جو باپ کے، تو کیا اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ صالح ہے یا غیر صالح ہے؟ تو بہرحال عام جو تصور ہے وہ رسول کا ہے کہ نبی کا اپنا ہی خاندان کیوں نہ ہو، نبی کی اپنی ذریت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے فکر یا عقیدے پر قائم نہیں ہے تو وہ مجرد اس کے خون میں سے، نطفے میں سے، نسل میں سے ہونا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے کے لیے شرط ہے کہ وہ نسل، خون، بیٹا، بیٹی قائم ہو اس فکر اور عقیدے پر جو باپ کا ہے۔ آج ہمارا جو تصور ہے کہ یہ شاہ صاحب ہیں، یہ سید ہیں، یہ سادات میں سے ہے، چونکہ یہ سید ہیں لہذا اب نجات پکی ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، شریعت کی پابندی کریں یا نہ کریں، بھئی آل رسول ہیں، چونکہ آل رسول ہیں لہذا بیڑا پار ہے۔ تو ایک تو یہ غلط اصول جو ہے یا عقیدہ یا عمل جو ہے اس کی نفی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سیڈ نہیں دیکھا جاتا، یعنی سیڈ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فکر اور عقیدہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، 14ویں سورہ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے گفتگو ہے۔ یہ 14ویں سورہ، یہ صفحہ ہے 312، آیت نمبر ہوگی 36 اور 37۔ ہاں 36۔ رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، اے پروردگار عالم یہ جو اصنام ہیں، بزرگوں کے ڈھانچے، تمثیل، یہ بزرگ تھے، اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے اسٹیچوز بنا لیے اور پھر ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی، غوث، فریاد رس، تو انہوں نے ان کی وجہ سے بے شمار آپ کی مخلوق گمراہ ہو چکی ہے۔ آگے یہ الفاظ ہیں فَمَن تَابَعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی، تو بلا شبہ جو تو میری اتباع کرے، میرے پیچھے پیچھے چلے، فَإِنَّهُ مِنِّی، وہ میرا ہے۔ یعنی ابراہیم نے اپنا کس کو کہا ہے؟ جو ابراہیم کی اتباع کرے، یعنی جس کے نقش قدم پر آپ یا میں چلیں گے نا، ہمارا شمار اسی میں سے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدم کی ذریت میں سے ہو کر ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو وہ ذریت ابلیس ہے۔
اگر وہ آل محمد ہو کر ابو لہب کے طور طریقوں پر چل رہا ہے تو وہ ذریت ابو لہب ہے. یعنی منی میرا کون ہے؟ فمن تابعنی جو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے کہ جو جس کے نقش قدم پر چلے وہ اس میں سے ہے. اور آگے فرمایا وہ من عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے یعنی میرے نقش قدم پر نہ چلے، فإنک غفور رحیم. تو اب یہ تو نہیں کہا کہ وہ میرا ہے، اپنا تو ابراہیم نے صرف اس کو کہا جو ان کی اتباع کرے. اتباع کرنے والا ابراہیمی ہے، جو اتباع نہیں کرتا فرمایا فإنک غفور، تیرا بندہ تو ہے، وہ کتنا گنہگار ہے کتنا نہیں ہے، گناہ کی نوعیت کیا ہے، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کروں گا. آپ کی رحمت اس پر شامل ہونا چاہے یا جس درجے میں شامل ہونا چاہے، مجھے اس سے بھی یعنی مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہی کل کو توبہ کر لے، جھک جائے، آج تو وہ میرا نہیں ہے، کل کو توبہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی کہ ابراہیم یا نوح یا کوئی بھی نبی یا رجل صالح، اس کی اہل یا آل میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نقش قدم پر چلنا، اس کے نصب العین اور مشن کو اپنا مشن اور نصب العین بنانا. اور اگر آپ اس پر قائم ہیں تو آپ اس میں سے، اور اگر آپ اس سے مشن کا، عقیدے کا، عمل کا اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا. اس میں ذرا آل عمران 3 سورہ یہ 68 نہیں صرف 68 70 صفحہ. اِنَّ اول الناس بِإِبْرَاهِيمَ اولا، سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا یا والے ابراہیم کے ساتھ کون تھے؟ وہ تھے کہ جو ان کی پیروی کرتے تھے. یوں نہیں فرمایا جو ان پر ایمان لائے، حالانکہ ایمان لانا بھی اسی میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، لیکن ایمان زبانی کلامی بھی ہو جاتا ہے جس طرح آج ہمارے یہاں ہے. تو ولایت کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ اتباع کے ساتھ، کہ ابراہیم کا قریبی تعلق ان کے ساتھ تھا جو ابراہیم کے متبع تھے. اور آگے کیا ہونا؟ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور اس وقت ابراہیم کے قریب تر کون ہے؟ یہ نبی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کے اور ابراہیم کے مابین کتنا بعد ہے زمانی، یعنی 2-2.5 ہزار سال کا فاصلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان. اور ایک طرف ابراہیم کے نام لینے والے یہود ہیں اور دوسری طرف نصارہ ہیں، اور 2-2.5 صدیاں نہیں، الفیہ، یعنی 1000 پھر دوسرا 1000، یعنی 2-2.5 ہزار سال کا فاصلہ ہے. اور اس کے باوجود کہا جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسروں کے.
اور آگے فرمایا والذین آمنو، اور وہ جو اس نبی پر ایمان لا رہے ہیں، اس نبی پر ایمان لانے والے ابراہیم سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا ولی و کارساز ہے۔ تو یعنی یہ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ مطلق نہیں تھا، مطلق وعدہ نہیں تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا، بلکہ اس کے اندر ایک قید تھی، آپ کا اہل بچے گا بشرطے کہ وہ ظالم نہ ہو۔ تو ان کا بیٹا جو تھا وہ چونکہ عدل کی بجائے ظلم کے راستے پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وعدہ خلافی تب ہوتی کہ اہل ہوتے ہوئے ہلاک ہو جاتا، ایسا نہیں ہوا۔ اسی تسلسل میں تضاد کی ایک اور شکل اس نے پیدا کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 23، اور یہ زیادہ زوردار طریقے سے اس نے متفرق مقامات کو، اگر وہ اس عقیدے اور عمل پر ہے جو نبی کا ہے، یعنی اس کا نسل میں سے ہونا اس کو نہیں بچائے گا، خون اس کا ہے، نسل اس کی ہے، اگر خون اور نسل ہے لیکن فکر اور عقیدہ وہ نہیں جو باپ والا ہے، نبی والا ہے، تو نہیں بچے گا۔ سورہ توبہ یہ تضاد کو اس نے نمایاں کر کے رکھا۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، 229 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ولی نہ بنانا، لا تتخذوا، نہ پکڑنا، نہ بنانا، آباءکم، اپنے باپ دادا کو، چچوں کو، تایوں کو، اور اسی طرح فکر اور عقیدے کے جو باپ دادا ہیں، یعنی علماء، مشائخ، احبار، رہبان، و اخوانکم، اور اپنے بھائی بندوں کو کیا نہ بنانا، اولیاء، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، والی و وارث۔ اولیاء میں یہ سارے مفہوم، والی وارث نہ بنانا، کارساز و حاجت روا نہ بنانا، یعنی کب ان کو اپنا والی وارث نہیں بنانا، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینے والے ہوں۔ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا قرآن میں آباء اور اخوان کی ولایت کو رد کیا ہے، ان کو ولی نہ بناؤ، اور دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ دیکھو اس کی وائلیشن ہے، حالانکہ وائلیشن نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان 31ویں سورہ، یہ 493 صفحہ غالب، 493 صفحہ، آیت 15۔ ہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي
ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ پہلے حکم ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، آیت 14، انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو شکر گزار بن کر رہ اللہ کا، میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی ماں باپ کی شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا ہے۔ کس کو؟ انسان کو۔ یہاں بھی فہم قرآن کا ایک اصول ہے، شکر کا لفظ تو ایک ہی ہے، انشکر لی، میرا شکر گزار بن، والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ شکر تو ایک ہی ہے، لیکن کیا اللہ کا شکر اور ماں باپ کا شکر دونوں کی نوعیت ایک ہے؟ کیوں جاؤ بھائی؟ شکر تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے بحیثیت خالق و مالک۔ اللہ کا شکر ہے توحید، بندے کا اللہ کا شکر گزار ہونا توحید ہے، توحید ہو، شرک نہ ہو۔ اور ماں باپ کا شکر ہے خدمت، یعنی شکر کا تقاضا ایک ہی ہے جو بندے سے مطلوب ہے، اللہ کے لیے اور ماں باپ کے لیے، لیکن اس کی عملی شکل الگ الگ ہے۔ اللہ کا شکر ہوگا بحیثیت خالق و مالک، توحید کے ساتھ، شرک کی جڑ کاٹتے ہوئے، اور ماں باپ کے حوالے سے شکر ہوگا خادمانہ، ان کی خدمت کرنا، اللہ رب کا برابر نہیں بنانا کہ چونکہ اللہ کا بھی شکر ہے ماں باپ کا بھی شکر ہے تو دونوں کو ایک ہی درجہ دے دیا۔ خیر آگے فرماتے ہیں، اور اگر وہ ماں باپ ایسی جدوجہد کریں بڑے زوردار طریقے سے تمہیں کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ہمارے ساتھ قبر پر چلو، مزار پر چلو، فلاں تعویذ گنڈا کرواؤ، میں تیری ماں ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، کر، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو میرا بھی ماں باپ کا بھی شکر گزار بن۔ تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں فلا تطعهما، اس ماں باپ کے ماں باپ ہونے کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کرنا، یعنی فکر یا عقیدے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کپڑا لتا، ان کے اندر جو حسن کا رہنا انداز ہے وہ ان کے ساتھ اختیار کرو۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ تضاد ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہو۔ تو جب وہ ولی نہیں بنانا تو ان کو کپڑا لتا، کھانا پینا، تو میں نہیں سمجھا کہ اس قوم کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے کہ ان دونوں میں کیسے تضاد ہے۔ یعنی ولی بنانا تو ہے کہ ہم اسے کارساز بنا لیں، والی و وارث بنا لیں، اس کی اس نے وہاں بھی نفی کی، اور یہاں وہ کب کہہ رہا ہے کہ تم عقائد شرکیہ کے اندر، کفریہ کے اندر ماں باپ کے ساتھ چلو؟ کہتا ہے نہیں، شرک کی تو کسی قیمت پر بھی ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے، ماں باپ بھی کہیں تو بھی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفہ، یہ اس کا ہائیسٹ آئیڈیل ہے کہ اختلاف عقیدہ کے باوجود روٹی، کھانا پینا، ان معاملات میں ان کو
دوسری طرف نہ جاؤ، یہ چیزیں قائم رہیں گی اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، تو تضاد کہاں سے ہو گیا؟ یعنی جو وہ کہتا ہے کہ ولایت کا حکم دیا کہ نہ ولی بناؤ اور دنیاوی معاملات میں کہا، تو کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم کا ایک وہ ولایت نہ بناؤ، اور اس کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ ماں باپ کو جہاد جو ہے نا جاہدا کا، اس کو بھی وہ غلط ترجمہ لے گیا کہ جاہدا کا، کہ اگر ماں باپ تمہارے خلاف جنگ لڑیں، جہاد بمانا جدوجہد نہیں لیا، فائٹ، اگر ماں باپ قتال کریں تمہارے خلاف جدوجہد بمانا قتال لے لیا، تو سرنڈر کر دو، جو وہ کچھ کہیں بس، تو غلط ترجمہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ضمن میں جہاد کے باب میں بھی اس نے ایک غلط بات یہ کہی، جی قرآن تو کہتا ہے کہ جو بھی غیر مسلم تمہیں ملے اس کو تحقیق کرتے چلے جاؤ اور کسی غیر مسلم پر رحم نہ کرو، جو غیر مسلم سامنے آئے اس کو مارتے جاؤ، تلوار ہاتھ میں پکڑ لو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو اس ضمن میں اس نے جو آیت پیش کی ہے اس کا ترجمہ غلط ہو گیا، تو وہ بھی ہم اس ضمن میں ممتحنہ سورہ، اور پتہ چلے گا کہ قرآن اول سے آخر تک اپنی پالیسیز پر قائم ہے، تضاد والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 60 سورہ یہ آیت 8 لے لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو قتال کے احکام ہیں، قتال ہر کافر کے ساتھ قتال نہیں ہے، قتال پر 3 پابندیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے قتال ان کے خلاف ہے جو قتال آپ کے اوپر مسلط کر دیں۔ قتال کا آغاز کبھی بھی مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں پر تو قتال پرسیکیوشن مسلط کیا گیا، مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے دفاع کے معنی میں، یعنی اپنا فیتھ اور عقیدہ ان ڈیفینس آف فیتھ دے ور الاؤڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر فیتھ، اپنے عقیدے کا ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے ان کو دفاع اجازت دی گئی ہے۔ یہ کہیں کہ تلوار پکڑ لو اور بس، ورنہ بس ختم کرو، کوئی اور صورت ہی نہ لو، یہ غلط بات ہے۔ ابھی ہم ایک مقام جو دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 8 سورہ 60 ممتحنہ، فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ فرمایا اللہ نے کہاں روکا ہے تمہیں؟ لا ینہاکم اللہ، اللہ نے قطعاً روکا نہیں تمہیں۔ کس بات سے نہیں روکا اور کن سے نہیں روکا؟ ان سے روکا نہیں ہے کہ جنہوں نے تمہارے خلاف دین میں نہ تو تمہارے خلاف جنگ لڑی ہے اور نہ تمہارے گھروں سے انہوں نے تمہیں بے گھر کیا ہے۔ کس بات سے نہیں روکا؟ ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ نیکوکاری کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، بھائی چارہ کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو نیکی کرنے والے، انصاف کرنے والے ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ یعنی مجرد کفر کی بنیاد پر کسی کو اس کے انسانی حقوق سے محروم کرنا اور مجرد کافر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نیکی نہ کرنا، یعنی نیکی کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ ایک ہندو کے ساتھ بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کرو۔ اللہ اس سے کہاں روکتا ہے تمہیں؟
اللہ تو ان سے روکتا ہے. اگلی آیت انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تو روکتا ہے تمہیں ان سے کہ جو تمہارے خلاف قتال کریں دین میں اور نکالیں وہ تمہیں تمہارے گھروں سے اور پھر خود نکالیں اور ساتھ کے ساتھ تمہارے نکالنے پر دوسروں کو مدد پہنچائیں. خود بھی نکالتے ہیں اور کوئی اگر اور تمہیں نہیں نکالنا چاہتا تو اس کے اوپر بھی شرط لگاتے ہیں کہ ضرور ان کو نکالو. اور کس بات سے روکتا ہے؟ نیکی کرنے سے نہیں روکتا. ان تولوہم، روکتا ہے کہ تم انہیں اپنا والی و وارث نہ سمجھو. یعنی ان کے ساتھ ولایت جو ہے، کسٹوڈین شپ جو ہے، وہ تعلق کہ جس تعلق سے تم اپنے آپ کو آقا اور غلام، یعنی دوستیاں، رازداریاں اور یاریاں، یہ ان کے ساتھ ایسا رشتہ رکھنا جو یہ کام کریں، یہ حرام ہے، اس سے روکا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ جو دین کے حوالے سے قتال کریں، جبریہ عقیدے کو منوائیں، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالیں اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی مجبور کریں، تو ان کو جو اپنا یار بنائے گا اس سے ان کو روکا ہے. یعنی اس کے ماں سوا جو ہے ان سے کہاں روکا ہے کہ تلوار ہاتھ میں پکڑ لو اور قتل کرتے چلے جاؤ. اور اسی ضمن میں اس دوست نے قرآن کی ایک بڑی بنیادی آیت کو نظر انداز کی ہے، تو اس کو بھی اس میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. سورہ توبہ، سورہ توبہ یہ 225 صفحہ 225 صفحہ آیت نمبر یہ 6 225 صفحہ بلکہ 26 ہوگا میرے خیال 226. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک، 2 نہیں 3 نہیں، ایک اکیلا مشرک، اور ڈنکے کی چوٹ وہ اپنے آپ کو مشرک کہتا ہے، وہ آ جائے، کیوں آئے آپ کے پاس؟ استجاعک، پناہ طلب کرنے کے لیے، پروٹیکشن، شیلٹر. فاجر ہو، تو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو شیلٹر، تحفظ، پناہ فراہم کرو. تو جب پناہ دے گا رسول تو کھانا نہیں دے گا. جاؤ بھائی، کھانا، روٹی، پانی پینا، سرما گرما کے تقاضے بستر نہیں کرے گا، غلط ہے. پناہ کے اندر یہ تمام چیزیں انڈرسٹوڈ ہے. اور پناہ دو، کیوں پناہ دو؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. اچھا، اب جب اللہ کے رسول نے کلام سنا دیا تو اب تو حق تبلیغ ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جاؤ بھائی، ادا ہو گیا. اچھا، اور سنانے والے نے سنا دیا، سن لیا، سنانے والے نے سنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہونا چاہیے کہ پھر اگر وہ نہیں مانتا تو قتل کر دو. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سے اللہ کا کلام سننے کا موقع فراہم کرو، اور اگر وہ کہے میں نہیں مانتا تو کیا حکم ہوتا ہے؟ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا آؤ وہاں پر جہاں پر وہ کہے کہ میں محفوظ ہوں. کہاں تو بات چل رہی ہے؟ یہ موقع تھا یہاں کا کہ اب اس کی گردن کاٹ دو. بھئی حجت تو قائم ہو گئی، اللہ کے نبی نے کلام سنا دیا، اب کون رہ گیا؟ اللہ کے نبی کے کلام سمجھانے میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. ان پر کلام اترا ہے، عربی زبان کا کلام ہے، سننے والا عرب ہے،
کوئی کمی تو رہی نہیں۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ کہے میں نہیں مانتا تو ابلغوا ما منعوا، اسے پہنچاؤ وہاں پر جہاں پر وہ کہے کہ میں محفوظ ہوں۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم جہالت کی ماری ہوئی ہے، اس قوم میں کہیں علم اور حکمت کی روشنی پھیلی نہیں، یہ مریض ہیں۔ تو مریض کے خلاف رفقائے محترم نفرت غلط، مرض کے خلاف نفرت اور مریض کے لیے پیار۔ مرض سے نفرت کرو جتنی کر سکتے ہو، یعنی اریڈیکیشن کرو مرض کا، لیکن مریض کے خلاف نفرت نہ کرو۔ مریض سے پیار ہے بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک ابن آدم، بحیثیت ایک ہمارے بھائی ہونے کے، ابن آدم ہونے کے ناطے سے، لیکن مرض شرک جو ہے، بدعت جو ہے، احداث فی الدین جو، اس سے ہمیں نفرت ہے، لیکن اس کی ذات سے ہمیں پیار ہے۔ وہی پیار ہے جو آپ کو اس پر محنت پر مجبور کرے گا۔ تو قرآن کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ مجرد عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر ماردار اور قتل کا حکم دے۔ اس ضمن میں اس نے جو قتال کے حوالے سے آیات پیش کی ہیں، میں چاہتا ہوں ان پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو۔ تو یہ سورہ البقرہ یہ 36 صفحہ ہے۔ چھتیس صفحہ آیت 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو، قتل کرو نہیں، قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ کن کے خلاف؟ یعنی یوں نہیں فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الکفار کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اور روئے زمین کے کافروں کے خلاف، یہ نہیں کہا۔ قتال کرو اللہ کے راستے میں کن کے خلاف؟ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے خلاف قتال میں مصروف ہیں۔ یعنی قتال کا حکم عام نہیں ہے، ہر کافر کے خلاف قتال نہیں ہے، یعنی قتال کی شرط یہ ہے الذین یقاتلونکم، قتال صرف ان کے خلاف ہے جو آپ کے خلاف قتال کر رہے ہیں۔ یعنی قتال کا آغاز کافروں کی طرف سے، نہ کہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال صرف اسی وقت اور اسی درجے میں جب ناگزیر ہو جائے۔ یعنی قتال کوئی عمومی پالیسی نہیں ہے اسلام کی، اسلام قتال میں دفاع کا قائل ہے، اور قتال انہی کے خلاف جو الذین یقاتلونکم، جو قتال کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، اور قتال جو ہے اس کو اس کی ضرورت سے آگے نہیں بڑھانا، قتال کو لا تعتدوا، حدود سے آگے نہ نکلو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور حدود شکن تم ہو جاؤ یا وہ، جو بھی حدود شکن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی اپنا محبوب نہیں بنائیں گے۔ آگے آیت 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ بھی ترجمہ بہت سمجھنے والا ہے۔
اور قتال کرتے رہو تم ان سے حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ ختم ہو جائے یا کفر ختم ہو جائے؟ کافر ختم ہو جائے. یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ قتال کرتے رہو کہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے. کہتا ہے یہ نہیں بات. مولوی صاحبان نے اس آیت کو اس معنی میں لیا ہے قتال کرتے رہو تاکہ دنیا میں ایک کافر بھی نہ رہے. یہ عقل منطق اور حکمت الہیہ کے خلاف ہے. اس روئے زمین پر قیامت تک مومنوں میں بھی رہنا ہے، کافروں نے بھی رہنا ہے. لا اکراہ فی الدین. کبھی بھی اس روئے زمین سے کافر ختم نہیں ہوں. کافر کو ختم کرنے کا معنی اختیار اور ارادے کا سلب کرنا ہے، اور اختیار اور ارادے کو سلب کر کے مومن بنانا یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. یہاں ہے فتنہ نہ رہے. فتنہ ہے پرسیکیوشن، یعنی لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کے بعد میں جبر ختم ہو جائے، کوئی کسی شخص کو مجبور نہ کر سکے. فریڈم آف کانشسنس، یعنی ہر فرد کو مذہب کے اختیار کرنے میں مکمل آزادی ہو. کوئی کفر اختیار کرنا چاہتا ہے اسے اختیار ہو، توحید اختیار کرنا چاہتا ہے آزاد ہو. یعنی جنگ تھی مذہبی آزادی کو سلب کرنے والی قوتوں کے خلاف، یعنی انسانی رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جنگ تھی. یعنی قتال تھا ان لوگوں کے خلاف جو فتنے کے مقام پر تھے. یعنی اگر کوئی عقیدہ اختیار کرتا تھا حق والا تو اس کو پرسیکیوٹ کرتے تھے. اس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے، اور آگے جو ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس کا بھی غلط ترجمہ کرتے یہاں تک کہ سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، یعنی کوئی دوسرا دین دنیا میں رہی نہ. غلط ترجمہ ہے. یقون الدین للہ کا معنی یہ ہے کہ دین کا اختیار کرنا یہ انسان کا مسئلہ بن جائے، اور دین کے اختیار یا عدم اختیار پر کسی کو کوئی پرسیکیوٹ نہ کر سکے. اور اس مفہوم کا جو مولویانہ ہے غلط ہونے کی دلیل آگے خود فرمائی. فَإِنِ انتَهَوْا آیا یا نہیں؟ آیت ختم نہیں ہوئی. فَإِنِ انتَهَوْا آیا. فَإِنِ انتَهَوْا اگر پرسیکیوشن سے باز آ جائیں. یہ نہیں کہا کہ اگر وہ کافر نہ رہیں، یعنی اگر وہ اس پرسیکیوشن سے باز آ جائیں تو پھر کیا کرو؟ فلا عدوان، ان پر چڑھائی نہ کرنا. یعنی ان کے کفر کو ختم نہیں کرنا، فتنے کو ختم کرنا ہے. فتنہ ہے پرسیکیوشن، کہ عقیدہ اگر آپ نے مشرکانہ چھوڑ کر توحید کا اختیار کر لیا تو اب آپ کے خلاف ماردار شروع ہو گئی. یعنی قرآن جنگ صرف اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے ڈیفنس کے لیے ان کے خلاف جنگ کریں جو آپ پر جنگ مسلط کر دیں. جنگ کا مقصد کفر کو ختم کرنا نہیں، نہ کافروں کو ختم کرنا ہے. فَإِنِ انتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، کس سے؟ فتنے سے، نہ کہ کفر سے. اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہ کرو چڑھائی، ہاں ان پر چڑھائی کرو جو ظلم کی روش اختیار کرے. اس ضمن میں آخری آیت پیش کر کے ختم کرتے ہیں. سورہ الحج 22ویں سورہ، یہ صفحہ 403، صفحہ 403
اوزینا آیت 39 اوزینا للذین یقاتلون اجازت دی جا رہی ہے. اوزینا قانون الہی میں اس امر کی گنجائش ہے. اوزینا اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو. آگے دیکھیں کیا لفظ ہے یقاتلون. کیا ترجمہ کیا ارشد بھائی؟ جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی یقاتلون ہے، یقاتلون نہیں ہے. اگر یہ جو ہے نا یقاتے تا اگر یہاں زیر ہوتی زیر اور یقاتلون ہوتا تو پھر ہوتا اجازت دی جا رہی ہے ان اہل ایمان کو جو قتل کر رہے ہیں، قتال کر رہے کہ ان کا قتال لافل بنا دیا گیا اللہ نے. یہ نہیں ہے قرآن میں. یہ یقاتلون ہے پیسے وائس فعل مجہول. اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر قتال مسلط کیا جا رہا ہے، یعنی who are compelled to fight. یہ کمپلشن ہے، یعنی اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن کے خلاف قتال مسلط کیا جا رہا ہے، جن کو مسلسل قتال کے نیچے لایا جا رہا ہے. اور قتال کی اجازت بھی کیوں مل رہی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ان پر مسلسل و پیام ظلم ہوتا رہا. مظلوموں کو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف اپنا ظلم دور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اللہ بلا شبہ ان کو منصور کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے، اور ان کا جرم اس کے سوا کیا تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ. ان یقولوا ربنا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ توحید. یہ معنی کہ اللہ کو اللہ کہہ دیا. وہ تو مشرک بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو توحید کے ساتھ مانا اور ہر طرح کی شرک سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. تو یعنی عرض یہ تھا کہ کرنا کہ یہاں پر اللہ نے اجازت دی ہے قتال کی ان کو جن پر کہ قتال پہلے سے مسلط چلا آ رہا تھا، جو مسلسل ظلم سہ رہے تھے، اور جو اپنے گھروں سے اہل و عیال سے جن کو محروم کر دیا گیا تھا. تو یہ یعنی جتنے بھی مقامات اس حوالے سے آئے ہیں اس میں کہیں کوئی ایسا تضاد کا مسئلہ نہیں تھا. تو اب رفقا محترم انشاءاللہ العزیز اگلی ہماری نشستیں اسی تسلسل سے، کیونکہ وہ پرنٹر سے ہم نے تمام مواد محفوظ کر لیا ہے، اور اگلی نشستیں انشاءاللہ اور زیادہ منطقی ربط کے ساتھ یہ عنوانات اور جو اور بھی ضمن میں بے پناہ امکانات سامنے آئے ہیں کتاب اللہ اور تورات یا اسلام اور کرسچینٹی کی باہمی تقابل کے حوالے سے، تو اگلی نشستیں بھی اسی حوالے سے جاری رہیں گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ہیں